إلا أنت ولا إله غيرك. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم، اور یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ ایک مقررہ وقت تک، یعنی تمہاری موت تک تمہیں اچھا فائدہ پہنچائے گا، خوشحال زندگی عطا فرمائے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فضل فضلہ، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے ہی لائق ہے. لا تعداد و بے شمار اور انگنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم دی ذات گرامی. ابتدائے آفرینش تو لے کے اج تلک دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو اللہ تعالی جنت الفردوس اندر مقام رفیع نصیب فرمائے، آمین. اور تمام زندہ اہل ایمان اہل اسلام دیا مشکلات، مصائب، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفاں اور اذیتاں اور وباواں اللہ تعالیٰ دور فرما کے اطمینان و سکون، خوشحالی، خوشی، اطمینان، راحت اور شادمانی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین. اس وقت جس ماحول، معاشرے اور حالات اندر میں اور تسی زندگی گزار رہے ہیں، ہر شخص اور ہر فرد، ہر مرد اور ہر عورت، ہر جوان اور ہر بوڑھا اپنی اپنی جگہ تے پریشان ہے، حیران ہے، مشکلات دا شکار ہے اور مختلف قسم دیاں اذیتاں اور تکلیفاں اندر مبتلا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا نظریہ حیات ہے
ایک ایسا دستور العمل ہے جنہیں اپنے منن والیاں دی ہر قسم دے حالات اور معاملات اندر پوری مکمل اور اکمل رہنمائی فرمائی۔ انسان جس قسم دے حالات نال بھی دوچار ہوئے، جس قسم دے معاملات بھی انہوں درپیش ہون، اسلام اہل اسلام دی پوری رہنمائی کردہ ہے اور انہوں ان حالات اور معاملات اور پریشانیاں اور مصیبتاں اور دکھاں اور تکلیفاں اور بیماریاں اور وباواں تو بچان واسطے، نکالن واسطے اور محفوظ رکھن واسطے مختلف قسم دیاں تدابیر اور احتیاطاں اور وظائف اور اوراد و اذکار اور اللہ تعالیٰ دا ذکر کرن دی تلقین، تبلیغ اور ترغیب دیندا ہے۔ ایک ہے مادی حالات کہ ظاہری طور تے آدمی اپنے وسائل اور اپنے مسائل دے اندر رہندیاں ہویاں انہاں مصیبتاں تو چھٹکارا اور نجات حاصل کرن دی کوشش کرے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے وہ اپنی طاقت دے مطابق علاج کرائے، احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اللہ نہ کرے کوئی مالی مشکلات دا شکار ہے وہ جائز ذرائع نال محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، حالات نو بہتر بنان دی تگو دو کرے۔ جس قسم دے حالات نال بھی بندہ دوچار ہوئے او دے جڑے ظاہری اسباب نے اور ظاہری اس مصیبت اور پریشانی نو دور کرن دے طریقے نے وہ سارے اختیار کرن دے نال نال کچھ روحانی طریقے، روحانی سلیقے اور روحانی انداز بھی اللہ تعالیٰ رسول رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ انہوں بھی بروئے کار لے آئے، انہوں اتے بھی عمل کرے، انہاں ہدایات نو بھی اپنائے جڑیاں ہدایات ایسے مواقع تے اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور اللہ دے پاک رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مختلف قسم دیاں دشواریاں، تکلیفاں، اذیتاں، بیماریاں، وباواں، پریشانیاں اور مشکلات دے حل واسطے ایک ارشاد اور ایک رہنمائی اور ایک وظیفہ اور ایک روحانی عمل جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ استغفار ہے۔ استغفار، استغفار دا معنی ہے اللہ کولوں بخشش اور مغفرت طلب کرنا، اللہ کولوں معافی منگنا، اللہ کولوں معافی دا سوال کرنا، اللہ دے سامنے اپنی کمزوری، اپنی لاچاری، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی قسم پرسی دا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنا اور اللہ کولوں اس مصیبت چوں نکلن دی دعا کرنا۔ استغفار بہت بڑا روحانی عمل ہے۔ اسی تے صرف مادی اسباب تے یقین کرنے ہیں نا، جیسا کہ میں عرض کیتا ہے مادی اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن روحانی اسباب قرآن و حدیث نے جو کچھ دسیا ہے، اللہ رسول نے یہو جے حالات و معاملات اندر جو رہنمائی فرمائی انہوں اختیار کرنا، انہوں استعمال کرنا، او دے تے عمل کرن نال بھی
اللہ تعالیٰ مصیبتاں دور فرما دینا ہے، بیماریاں دور فرما دینا ہے، پریشانیاں دور فرما دینا ہے، اللہ تعالیٰ بدحالی نو خوشحالی اندر تبدیل فرما دینا ہے، اور بیماری نو صحت اندر اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دینا ہے، اور اللہ ہر چیز سے قادر ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ واسطے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو آزماندا ہے کئی طریقیاں نال، انہاں چوں ایک طریقہ اللہ دی آزمائش دا یہ ہے جن حالات نال اسی دوچار، اللہ سانو اس مصیبت اور پریشانی تو پوری انسانیت نو نجات عطا فرمائے، آمین۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے، استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جہدے بارے قرآن پاک دی سورت ہود دی جو 3 نمبر آیت میں آغاز خطبے چ تلاوت کی تھی، او دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کولوں استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر او دی طرف رجوع کرو، اللہ وال لوٹو۔ مینوں تانوں سوچنا چاہیے کہ اسی کنے مہینیاں تو اس ازمائش دا شکار ہاں، کیا ساڈے رویے اندر، ساڈے عمل اندر، ساڈی دینداری اندر، ساڈے وظائف، ساڈیاں عبادتاں، ساڈیاں ریاستاں، ساڈی عملی زندگی اندر کوئی فرق پیا؟ کنے لوگ جڑے پہلاں بے نماز سن تے اس مصیبت دی وجہ تو نمازی بن گئے؟ بہت کم، بہت کم۔ کنے لوگ سن جڑے پہلاں سود کھاندے سن اور انہاں ویکھیا ساڈے اعزا قارب یکدم اچانک موت دے منہ وچ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہڑے ویلے کی ہو جائے گا، انہاں نے سود تو توبہ کر لی ہوئے۔ کنے لوگ نے جنہاں نوں پتہ ہے کہ ساڈا کاروبار ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے، پتہ نہیں کہڑے ویلے کی ہو جانا ہے، ساڈے سامنے ساڈے اعزا قارب دوست احباب رشتہ دار محلے دار ساتھی سجن رخصت ہو رہے ہیں، یکدم کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ کنے لوگ نے جنہاں نے حرام اور ناجائز کاروبار ترک کر کے حلال کاروبار شروع کر دیتا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ساڈے واسطے سبق ہے، اگر اسی سمجھیے تو ساڈے واسطے اللہ دی طرفوں جھنجھوڑن دا ایک طریقہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ابتلا ہے، اللہ دی طرفوں ایک امتحان ہے، وارننگ ہے کہ کنے لوگ نے جڑے اپنیاں اکھاں نال سب کچھ ویکھ کے اللہ دی طرف رجوع کر لیندے نے، اور جڑے پھر کر لیندے نے جنہاں نوں سبق حاصل ہو جاندا ہے، جڑے نصیحت حاصل کر لیندے نے، اپنے آپ نوں بدل لیندے نے، اور پچھلیاں غلطیاں اور گناہاں دی اللہ تعالیٰ کولوں معافی مانگ لیندے نے، استغفار کر دیندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انہاں تے میں اتنا مہربان ہونا، پہلا فائدہ انہاں نوں استغفار دا اے پہچانا کہ یمتعکم متاعا حسنا، میں انہاں دی زندگی نوں خوشحالی وچ تبدیل فرما دینا، بدحالی ختم کر دینا، غربت ختم کر دینا، تنگ دستی ختم کر دینا، متاعا حسنا انہاں نوں اچھی زندگی عطا فرما دینا، انہاں دے حالات نوں تبدیل فرما دینا۔ یہ اللہ دا وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ ہے۔ اگر اسی استغفار کرنے ہیں پھر ساڈے حالات نہیں بدل دے تو پھر سانو اپنے استغفار تے غور کرنا چاہیے، اپنی سیرت تے غور کرنا چاہیے، اپنے کردار تے غور کرنا چاہیے کہ ساڈے عمل اندر کوتاہی ہے، اللہ دا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک دی ہوئی آیت 5ویں پارے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ نالوں سچی گل کدی ہو سکتی؟ کسے دی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ دے قول نالوں سچا قول کیدا ہو سکتا ہے؟ کسے اور دا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دا قول سچا ہے، اللہ دی حدیث سچی ہے، اللہ دا فرمان برحق ہے، اللہ دا ارشاد بالکل درست ہے، مگر ساڈے عمل اندر کوتاہی ہے، ساڈے عمل اندر لغزش ہے، ساڈے کردار اندر کمی بیشی ہے، ساڈے وظیفے دے تکرار اور دے پڑھن دے انداز اندر فرق ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ غلط نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ
آجال مسمى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اللہ فرماندا ہے میرا قرآن پڑھن والے ہو، میرے تے ایمان لے آن والے ہو، میرے نبی نو خاتم النبیین منن والے ہو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کولوں استغفار کرو، استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر او دے ور رجوع کرو، اللہ وال لوٹ آؤ، اللہ وال متوجہ ہو جاؤ، اللہ دے حکام تے عمل کرنا شروع کر دیو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، جیڑا تہاڈی موت دا وقت مقرر ہے نا، اجل مقرر ہے، اس اجل تک اللہ تعالی تانوں خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے گا، اطمینان والی سکون والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اے اللہ دا وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ۔ تو استغفار دوسرے نمبر تے نبی پاک امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کسی انسان کو کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہر بندے کو سوائے نبیوں دی ذات دے گناہ ہونا ممکن ہے، فرمایا کانت نقطتن سودا، او دے دل تے کالا داغ لگ جاندہ ہے، صاف شفاف خوبصورت خوبصیرت پیارے حسین و جمیل اور نفیس دل تے گناہ دا کالا داغ لگ جاندہ ہے۔ اے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماندے نے ان استغفر، اگر انسان کو غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو جائے یا بڑا ہو جائے، اور پھر وہ استغفار کر لے، استغفار کر لے، نبی پاک امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوقلت قلبہ، اللہ تعالیٰ او دے دل دا داغ دور فرما دیندے نے، او دے دل نو صاف اور شفاف فرما دیندے، اور اگر توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، بخشش دا سوال اللہ کو نہ کرے، پھر گناہ کر لے، فرمایا دوسرا کالا نقطہ پہ آ جاندہ ہے، پھر اور کری جائے، تیسرا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر 10واں، پھر 20واں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تہاڈی اصلاح واسطے فرمایا ہے پھر ایک وقت آندا ہے اگر یہ بندہ استغفار نہ کرے، اللہ وال رجوع نہ کرے، اللہ کو معافی نہ منگے، تو فرمایا گناہاں دی وجہ تو یہ دا سارا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی بدی دی تمیز ہی ختم ہو جاندی، پھر اچھائی برائی دا فرق ہی مٹ جاندہ ہے، پھر چھپ کے گناہ کرنا تے سرے عام گناہ کرنا او دے وچ امتیاز ہی ختم ہو جاندہ ہے، پھر یہ بندہ دن رات گناہاں اندر اینا لتھڑیا جاندہ ہے، اس قدر گناہاں دی وجہ تو یہ دا دل کالا اور سیاہ ہو جاندہ ہے کہ کوئی تبلیغ دے دل تے اثر نہیں کر دی، کوئی ترغیب دے دل تے اثر نہیں کر دی، کوئی ترہیب دے دل تے اثر نہیں کر دی، کوئی اللہ دا ڈر والی واضح دے دل تے اثر نہیں کر دی، کسے قرآن دی آیت دے دل تے اثر نہیں کر دی، پھر یہ ہو جاندہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ ہمیں نہیں کسی دے دل تے مور لاندہ، انسان اپنی غلطیاں اور خطاواں دی وجہ تو اپنے دل تے مور لواندہ ہے۔ کلا بل رانا، پھر ترمذی شریف اندر ہے کہ اے آیت تلاوت فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان دی اپنی کمائی اور حرکتاں دی وجہ تو اے دے دل تے مور لگ جاندی۔ تو استغفار دا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی دے گناہ معاف ہوندے نے، دل دا تلنا، دل دی سیاہی ختم ہوندی ہے۔ اور استغفار دا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے جو بیان فرمایا قرآن مجید نے،
اور نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی استغفار کرنے والے لوگ استغفار کرنے والے جڑے کثرت نال کر دے کثرت نال. سنن نبی داؤد اندر بھی حدیث ہے, مسند امام احمد اندر بھی حدیث ہے. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تہاڈی اور پوری امت دی رہنمائی فرمائی کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. 3 فائدے بیان فرمائے اس حدیث پاک اندر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار دے, اللہ کو معافیاں منگن دے, بخشش دا سوال کرن دے. فرمایا من لازم الاستغفار, جیڑا اپنے اتے استغفار نو لازم کر لوے. اس لازم کرن دا معنی کی ہے؟ دوسری روایت اندر دا معنی من کاسر الاستغفار, جیڑا کثرت نال استغفار کرے, بہت زیادہ استغفار کرے, بڑی زیادہ مرتبہ اللہ کو معافیاں منگے. استغفر اللہ چلدا پھردا اٹھدا بہندا آوندا جاندا, گھر بار مسجد بازار گلی محلہ کارخانہ دکاندار ملازمت دی جگہ جتھے بھی ہوئے اللہ کو معافی مانگدا رہے. استغفر اللہ پڑھدا رہے. اللہ دے پاک رسول فرماندے نے من لازم الاستغفار, جڑا اپنے اوتے استغفار نو لازم کر لوے, جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, او جہو جیاں تنگیاں دا بھی شکار ہوے گا اللہ او دیاں تنگیاں نو استغفار دی برکت نال دور فرما دے گا. من کل ضیق مخرجا, ہر قسم دیاں تنگیاں چوں اللہ او دے نکلن دے رستے پیدا فرما دے گا. اللہ آپ او دا ہاتھ پھڑ لوے گا, رب آپ او دی رہنمائی فرمائے گا, اللہ آپ او دیاں مشکلاں حل فرمائے گا. ومن کل ہم فرجا, اور اس حدیث پاک اندر اللہ دے پاک حبیب نے دوسرا فائدہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی کثرت نال استغفار کرن والے بندے دے ہم تے غم دور فرما دے گا. غم دور ہو جان گے, کڈا بھی پریشانی دا شکار ہوئے استغفار کثرت نال کرے, اللہ دی برکت نال اودیاں پریشانیاں دور فرما دے گا. تیسرا فائدہ اس حدیث پاک, 21 حدیث پاک کوئی 3 فائدے کٹھے بیان فرمائے. اگر پہلے 2 ملا لئیے تو 5واں فائدہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جڑا کثرت نال استغفار کردا رہندا ہے اللہ اونوں اوتھوں رزق دیندا ہے جتھوں اے دے گمان چ وی نہیں ہوے گا. اللہ آپ اے دے رزق دا بندوبست کرے. کیا سانو یقین ہے اس حدیث پاک تے؟ انشاءاللہ یقین ہے. تو اپنے آپ واسطے میں اور تسی سارے لازم پکڑیے. لازم پکڑن دا معنی میں دوسرے حدیث چوں عرض کیتا ہے کثر الاستغفار, کثرت نال وضو ہوئے نہ ہوئے, گھر ہوئیے باہر ہوئیے, مسجد چ ہوئیے, بازار چ ہوئیے, گلی چ ہوئیے, محلے چ ہوئیے, جتھے بھی جدوں ٹائم مل جائے, جدوں فرصت مل جائے, ذراک مل جائے, ادوں ہی پڑھنا شروع کر دیے استغفر اللہ. حدیث پاک چاہتا ہے, کئیاں ذہن سوال پیدا ہوتا ہے جی توبہ او کرے استغفار او کرے جنہیں گناہ کیتے ہون, اسی تو پکے نمازی 5 وقت ہے, اسی کیوں توبہ آیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے عزیزوں,
کیا پیارے رسول امام الانبیاء کائنات دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں بھی زیادہ نیک دنیا تے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، نہ ہویا نہ ہے نہ قیامت تک ہوئے گا۔ خود رسول پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا انی اخشاکم و اتقاکم للہ، میں تواڈے چوں سب تو زیادہ اللہ کو ڈرن والا میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو زیادہ نیک، سب تو زیادہ متقی، سب تو زیادہ پرہیزگار، سب تو زیادہ شب زندہ دار، اللہ دا سب تو زیادہ عبادت گزار دنیا دے جو ہستی ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی۔ آپ فرماندے نے خود اپنی زبان پاک سے، میں رب دا نبی ہو کے، معصوم عن الخطا ہو کے، مغفور ہو کے، انی استغفر اللہ کل یوم 100 مرہ، کل یوم 100 مرہ، سرکار نے فرمایا میں ہر روز 100 ورا اللہ کو استغفار کرنا۔ اور ایک حدیث پاک جس طرح بھی ہے، ایک صحابی فرماندے نے کہ میں گنیا، رسول پاک ایک مجلس میں تشریف فرما نے، وہ مجلساں بھی کیسیاں پاکیزہ تے خوبصورت تے سونیاں، جنہ مجلساں دی سربراہی فرمائی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ تشریف فرما نے، رسول پاک بھی جلوہ افروز، آپ بیٹھے نے، گلاں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سوال بھی سن رہے، جواب بھی دے رہے، فیصلے بھی کر رہے، اور نال ایک صحابی فرماندا ہے میں خود گنیا کہ اس مجلس وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ استغفار فرمایا، 70 مرتبہ استغفار فرمایا، اور جو پڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ ایک مجلس اندر، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اکے مجلس اندر صحابی فرماندا ہے کہ میں گنیا نبی پاک دی زبان پاک چوں اے جملہ، اے کلمات، اے استغفار 70 مرتبہ اپنی زبان چوں اس مجلس اندر اے دعا فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے بھائیو مایوس ہون دی بجائے، پریشان ہون دی بجائے، آوازار ہون دی بجائے، اور اس مصیبت اور وبال تصور اور احساس نو اپنے ذہن تے مسلط کر لین دی بجائے وہ طریقہ اپنائیے، جیسے میں شروع عرض کیتا ہے کہ مادی اسباب، مادی ذرائع، علاج، معالجہ، احتیاطی تدابیر سب کچھ، لیکن وہ دے نال نال او روحانی طریقہ بھی اپنائیے، او وظیفہ بھی اپنائیے، او ورد بھی اپنائیے، او دعا بھی کثرت نال پڑھیے جیڑی پڑھن دا حکم فرمایا اللہ نے اور او دی تائید فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے استغفار۔ استغفار ہر مشکل دی کنجی ہے، ہر مشکل دا حل ہے، وقت نہیں، ورنہ قرآن پاک اندر کئیاں نبیاں دا اللہ نے ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام تو لے کے زکریا علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام تک جڑے اللہ کو استغفار کر دے رہے، اور استغفار دی برکت نال اللہ نے انہاں دیاں مشکلاں حل فرما دیتیاں، انہاں دیاں مصیبتاں دور فرما دیتیاں۔ صحابہ کرام دی سیرت دے سینکڑوں واقعات نے استغفار دی برکت نال اللہ نے بیماریاں دور فرما دیتی، استغفار دی برکت نال اللہ نے تنگیاں دور فرما دیتیاں، بدحالیاں دور فرما دیتیاں، غربتاں دور فرما دیتیاں۔ استغفار دی برکت نال اللہ نے قیدیاں نو جیل تو رہائیاں عطا فرما دیتیاں، سینکڑوں واقعات نے ایسے۔ استغفار بہت بڑا ہتھیار ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا ہتھیار ہے۔
مصیبت، مشکلات، دکھ، صدمہ، تکلیف، اذیت، بیماری اور ہر قسم دی پریشانی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دسی ہے، وہ نام ہے سید الاستغفار، استغفار دا سردار۔ ایک ہے استغفار، ایک ہے سید الاستغفار، استغفار دے کلمات دا سردار۔ لمبی دعا ہے، ایک ایک لفظ بھی روز یاد کریے تو اگلے جمعے تک یاد ہو جائے گی۔ جڑی نماز والی کتاب اور دعاؤں والی کتاب چھپوا کے مفت تقسیم کیتی ہے ہزاراں دی تعداد اندر، وہ دے وچ دعا موجود ہے سید الاستغفار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا فجر تو بعد پڑھ لے، اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے۔ یاد نہ ہوئے تے کتاب تو ویکھ کے پڑھ لئیے، ویکھ کے پڑھ لئیے۔ جتھے او دعاواں نے نا صبح شام دیاں دعاواں، او دے وچ اے سید الاستغفار ہے۔ اس کتاب وچ جڑی نماز اور دعاواں والی کتاب اللہ دے فضل نال ہر گھر پہنچانے دی کوشش کیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ انہوں سب واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح پڑھ لے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر شام تک فوت ہو جائے تو سیدھا جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ پتہ تے کسی نے نہ کیڑے ویلے آ جانی ہے، صبح ہونی کہ شام ہونی، دنے ہونی کہ دوپہرے ہونی کہ رات نو ہونی۔ فرمایا جڑا شام نو پڑھ لوے صبح تک اللہ نہ کرے اگر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سیدھا جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ او دا دعا دا نام ہے سید الاستغفار، استغفار دا سردار۔ عربی الفاظ میں سنا دینا، جنہاں نو یاد ہے دہرائی ہو جائے گی، جنہاں نو نہیں یاد دل میں شوق پیدا ہو جائے گا، یاد کر لئیے۔ خدا نخواستہ یاد نہ ہوئے کتاب تو ویکھ کے پڑھ لے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آج دے خطبے دا سبق میرے اور تواڈے واسطے یہ ہے کہ حالات اور معاملات اور مسائل تو پریشان ہو کے اپنے ذہن تے سوار کرن دی بجائے استغفار دا وظیفہ پڑھیے، کثرت نال استغفار کریے۔ سب تو مختصر استغفار ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ منو تہانوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اے دے ثمرات و فوائد اللہ سانو حاصل کرن دی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔